خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ چلیں پڑھ رہے تھے ہم لوگ حکمت نمبر 31 جس میں امام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ مولا ایمان کی حقیقت کیا ہے بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ سئل عن الایمان، امام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، فقالت، امام نے جواب میں فرمایا کہ الایمان علی 4 دعائم، کہ ایمان 4 ستون پر ٹکا ہوا ہے۔ ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 گوشے ہیں، 4 شعبے ہیں۔ ایمان 4 چیزوں پر قائم ہے، ٹکا ہوا ہے۔ ایمان 4 چیزوں پر قائم ہے۔ الصبر، صبر کے اوپر، بالیقین، یقین کے اوپر، بالعدل، عدل و انصاف کے اوپر، بالجہاد، اور جہاد کے اوپر۔ یہ مختصر کلام ہے۔ ایمان کے یہ 4 گوشے، 4 شعبے، 4 ستون ہیں جس کے اوپر ایمان کی عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ان میں سے یہ جو 4 ستون ہیں، 4 پلر ہیں، خود یہ 4 چیزوں پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ خود ان کے 4 شعبے ہیں۔ والصبر منها على 4 شعب، کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے دعائم میں سے، ایمان کے ستون میں سے ایک ستون جو صبر ہے وہ خود 4 شعبے رکھتا ہے، وہ خود 4 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک کہ وہ 4 چیزیں نہیں ہوگی یقین نہیں ہوگا۔ الشوق، صبر شوق کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ شوق جانتے ہیں؟ شوق یعنی راغب ہونا، کسی چیز کی تمنا اور چاہت کو اپنے دل میں رکھنا، ٹھیک ہے، آرزو، تمنا، ٹھیک۔ لیکن یہاں پر الشوق یعنی ابھی آئے گا، ہاں نیچے آئے گا، شوق والشفق، خوف، شوق، شفق یعنی خوف، والزہد، زہد یعنی دنیا سے کنارے گیری، زہد اختیار کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا سے کنارے گیری، محبت دنیا سے دور، نہ کہ دنیا سے دور، محبت دنیا سے دل کا خالی ہونا۔ والترقب، ترقب یعنی انتظار موت، جو دیا ہوا ہے کیا ہے؟ والترقب یعنی انتظار موت۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو صبر کے یہ 4 پائے ہیں، صبر کے یہ 4 ستون ہیں۔ ان 4 پایوں پر صبر کا وجود ہے، یعنی ان 4 چیزوں کے بغیر صبر ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں سے اس کی جو ہے توضیح اور شرح ہے، ٹھیک۔ فمن اشتاق الى الجنة صلا عن الشہوات، کیونکہ صبر کا ایک ستون ہے شوق۔ کس کا شوق؟ بس جو شخص جنت کا اشتیاق رکھے گا وہ شہوتوں سے دور ہو جائے گا، شہوتوں کو کیا ہے اور نفسیات کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دے گا، اس کو ترک کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ شہوات انسان کو جنت سے دور کرتی ہے، شہوات انسان کو حیوانیت کی طرف لے جاتی ہیں۔ شوق اگر جنت کا ہے، ٹھیک، تو اپنے نفسیات اور اپنے شہوات کو چھوڑیے، جنت تک پہنچنے کا جو راستہ بتایا گیا ہے اس پر چلنے کی کوشش کیجیے۔
آپ شہوت پرستی کے ذریعے سے جنت تک نہیں پہنچ پائیں گے. شہوت پرستی آپ کو آپ کے جنت نہیں پہنچائے گی، شوق تک نہیں لے جائے گی. شوق کیا؟ جنت ہے نا. آپ کی خواہش کیا ہے؟ جنت ملے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو جنت تک پہنچانے والا جو راستہ ہے اس پر قدم رکھیے. اپنی شہوتوں کا اسیر مت بنیے. شہوات کی اگر پیروی کریں گے تو یہ شہوات تمہیں جنت سے دور کر دیں گے. یہی تو اسی لیے تو کہا گیا ہے اللہ نے یہ دو چیزیں رکھی ہیں. ایک مضبوط، اس سے مضبوط چیز بنائی ہے عقل. اسی لیے اللہ نے خالی شہوت تو نہیں رکھی ہے نا، عقل بھی تو رکھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور انسانیت کا کمال، انسان کا کمال یہی ہے کہ شہوت پر اپنی عقل کو غالب رکھے. یہ دو متضاد قوتیں ہیں، دونوں کے اپنی اپنی طاقت، اپنے اپنے کیا ہے، کشش ہے. دونوں انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں. عقل انسان کو اپنا تابع بنانا چاہتی ہے. عقل چاہتی ہے کہ انسان میری تابع داری کرے، میری فرما برداری کرے، ٹھیک، میری ہدایتوں پر، میری رہنمائی پر چلے، اس کا انتخاب کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے. شہوت اپنی طرف کھینچتی ہے. شہوت چاہتی ہے کہ انسان میرا تابع بن کر کے رہے. اور دونوں کا فرق جانتے ہیں. عقلانیت انسان کو کیا ہے، خدا کی طرف لے جاتی ہے، بلندی کی طرف لے جاتی ہے. اور شہوات انسان کو حیوانیت کی طرف اور پستی کی طرف لے جاتی ہے. انسان جس کی تابع داری کرے گا تو جس کا جو راستہ ہے وہ ادھر لے جائے گا. عقل کی تابع داری کرو گے تو عقل کی تابع داری آپ کو بلندی تک لے جائے گی، یہاں تک کہ آپ کو فرشتوں سے کی صفوں سے بھی آگے پہنچا دے گی. اور اگر شہوت پرستی کی تابع داری کرو گے تو شہوت پرستی تمہیں حیوان بنا دے گی، بلکہ بلہم اضل بھی ہو سکتے ہو، اس سے بدتر بھی ہو سکتے ہو، کیونکہ اس کے پاس تو خالی شہوت ہے. تمہارے پاس تو عقل جیسی نعمت بھی تھی لیکن تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. کیا بلہما لینا بھی کہا؟ بلہما اضل. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. لیکن کنٹرول نہیں ہوتا. کمال ہی نہیں کنٹرول کرنا ہی ہے. اور یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں. سارے انسان ہیں جو کنٹرول کر لیتے ہیں. ایسے تھوڑی جنت اتنی آسان تھوڑی ہے. صحیح بات ہے. تو فمن اشتاق الی الجنت، جو شخص جنت کا مشتاق ہوتا ہے، جس کے دل میں جنت کا اشتیاق، جنت کا شوق ہوتا ہے، سلا عن الشہوات، وہ شہوات سے گریز کرتا ہے، بچتا ہے. ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات، اور جو شخص آتش جہنم سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں جہنم کا خوف ہوتا ہے، وہ محرمات سے پرہیز کرتا ہے. محرمات انسان کو کیا ہے، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اگر جہنم کا خوف ہے تمہیں تو جو چیز لے جاتی ہے جہنم میں، اس سے دور ہو جاؤ. جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ محرمات ہے. تمہیں جہنم کا خوف ہے، ڈر ہے، بچنا چاہتے ہو جہنم سے، تو بس محرمات کی سواری مت کرو، وہی لے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جہنم اسٹیشن ہے، ٹھیک، اور اس کی گاڑی کیا ہے؟ محرمات ہے. محرمات کی گاڑی پہ سوار ہوگے تو لے جا کے تم کو جہنم میں اتارے گی. اگر نہیں جانا چاہتے، وہاں بچنا چاہتے، اس کا ڈر ہے، خوف ہے، تو محرمات سے دور رہو.
ٹکٹ کر کے ٹکٹ تو مل ہی جائے گا پہلے کنفرم کہہ رہے ہیں یہ خالی باتیں دل خوش کرنے کی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خالی شوق اور خوف کچھ نہیں ہوتا، شوق ہے، ٹھیک ہے؟ تو شوق کیسے پورا ہوگا تمہارا؟ آرزو کیسے تمہاری بن آئے گی؟ تمنا کیسے تمہاری پوری ہوگی؟ تمہاری شوق کا نام ہے جنت، شوق کا نام ہے جنت، ہے نا؟ تمہارا اشتیاق جنت میں پہنچنے کا ہے، تو خالی اشتیاق سے تو نہیں پہنچو گے نا۔ جنت میں کیا چیز لے جاتی ہے؟ شہوت پرستی کی دوری، شہوات سے پرہیز، شہوات سے دوری، شہوات سے دور ہو جاؤ، جنت تک پہنچ جاؤ۔ جہنم کا خوف ہے، ڈرتے ہوئے یا کہیں عاقبت ہماری خراب نہ ہو جائے، کہیں ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ بن جائے، ڈرے ہوئے ہو، خوف زدہ ہو، تو خالی ڈر پیدا کرنے سے دل میں تھوڑی بچ جاؤ گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو ایک منزل ہے، اس منزل تک پہنچانے کے راستے ہیں، وہ کیا ہے؟ محرمات لے جاتے ہیں۔ جہنم سے بچنا ہے، جہنم کا خوف اگر دل میں ہے تو محرمات سے دوری اختیار کرو، صحیح، جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا اسْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ، جو شخص دنیا میں زہد کرتا ہے مصیبتیں اس کے لیے سہل و آسان ہو جاتی ہیں، مصیبتیں سہل و آسان ہو جاتی ہیں، سبک ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جو دنیا میں زہد کرتا ہے، کیونکہ زہد کا مطلب یہ ہے دل کا محبت دنیا سے خالی ہونا، دنیا کے اسباب و وسائل سے بہت زیادہ دل نہیں لگاتا، دوستی نہیں کرتا، بڑی چاہت نہیں ہوتی کہ خوبصورت مکان ہو میرے پاس، اچھی گاڑی ہو میرے پاس، بہترین منصب ہو میرے پاس، نہ، زاہد انسان دنیا کے کم ترین اسباب و وسائل پہ راضی ہوتا ہے، اسی میں زندگی گزارتا ہے۔ تو جو شخص دنیا اور اس کے اسباب و وسائل پسند نہیں کرے گا، دل میں جس کو جگہ نہیں دے گا، جس کی چاہت نہیں ہوگی، وہ پریشان کیوں ہوگا؟ دنیا میں سب سے زیادہ انسان کیا ہے پریشان کب ہوتا ہے، مشکلات میں گرفتار کب ہوتا ہے، مصیبتیں انسان کے لیے بڑی کب بن جاتی ہیں؟ جب دنیا کی محبت ہوتی ہے، محبت دنیا جب دل میں ہوگی، ٹھیک، تو جب دنیا کی کوئی چیز آپ سے دور ہوگی، دنیا کی کوئی چیز آپ سے کم ہو جائے گی، سلب ہو جائے گی، چھن جائے گی، تو فوراً مولانا مصیبت آ گئی، مصیبت آ گئی، ہے نا؟ گاڑی تھی ٹکرا گئی، زیادہ اگر جب پیسہ ہو تو پھر کیا کریں؟ زیادہ پیسہ ہونا بری بات نہیں ہے، ابھی یہ پڑھ لیں، اس کو پورا کر لیں تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز۔ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو شخص دنیا میں زہد کرتا ہے، جو اپنا دل نہیں لگاتا دنیا سے، اس کے لیے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے لیے پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، اولاد دی تھی اللہ نے، چلے گی، چلو اللہ نے دی تھی، اس کا تعلق دنیا سے تھا، ہاں، باپ تھا اجڑ گیا، کوئی بات نہیں، دنیا ہے، کیا ہوتا ہے، ایک فطری چیز ہوتی ہے، ابھی میں بتاتا ہوں اس کو۔ ہاں، وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتِ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، بہترین جملہ ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کا منتظر ہوتا ہے وہ خیرات اور نیکیوں میں جلدی کرتا ہے، اس کی طرف پیش قدم ہوتا ہے۔ سارعوا الی الخیرات، سارعوا الی الخیر۔ من ارتقب الموت، جو شخص موت کا منتظر ہوتا ہے، سارع الی الخیرات، وہ خیرات، نیکیوں، اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف پیش قدم ہوتا ہے۔
جہاں کہیں بھی نیکی کا موقع آیا تو فوراً سوچتا نہیں، یہ جانتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہے، یہی سارے الی الخیرات میرے ساتھ رہے گا اور کچھ نہیں۔ نیکیاں صرف اعمال جاتے ہیں انسان کے ساتھ، باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں جاتی انسان کے ساتھ، سب چھوڑ دیتے ہیں، سب چھوڑنا پڑتا ہے۔ انسان کا اپنا عمل ہے جو موت کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب جو موت کا منتظر ہے، جس کو اس بات کا علم ہے کہ موت آنے والی ہے اور موت کے بعد سب میرا ساتھ چھوڑنے والے ہیں، بس ایک ہی چیز ساتھ رہنے والی ہے، تو اس کو جہاں دیکھے گا وہاں دوڑے گا، پیش قدم ہوگا۔ معذرت اس میں بہت باتیں ہیں، بہترین کلمات، بہترین جملات ہیں، بہترین حکمت ہے۔ اللہ انشاءاللہ جو ہے یہ جتنی چیزیں امام نے بیان فرمائی ہیں وہ سب ہمارے اندر ہوں، اس پر عمل بھی ہو انشاءاللہ۔